السلام علیکم ناظرین۔ ایک ملک میں ایک سچے دل اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت تھی۔ لوگ امن اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے، جیسے شیر بکری کا دودھ پیتا اور کتا شیر کے سائے میں رہتا۔ بے سہارا اور محتاج افراد کو حکومت کی طرف سے کھانا اور کپڑے فراہم کیے جاتے تھے۔ قدرت نے بادشاہ کو ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ایک چیز وہ ابھی تک حاصل نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو شادیاں کر چکا تھا مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کو شاہی نجومی سے اس کا سبب دریافت کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے نجومی کو طلب کیا۔ نجومی ادب سے سلام کر کے کہنے لگا، حضور میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا علم اور تجربہ بہت قیمتی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں شاہی نجومی کا عہدہ دیا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ کیا ہماری تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں؟ تمہیں کتنے دن چاہیے کہ تم اس کا جواب دے سکو؟ نجومی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، صرف ایک رات کی مہلت کافی ہوگی، کل صبح میں آپ کو مکمل جواب دے دوں گا۔ بادشاہ نے اسے ایک رات کی مہلت دے دی اور نجومی رخصت ہو گیا۔ اگلے دن صبح نجومی وعدے کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے جواب کی ابتدا کی۔ حضور، آپ کی تقدیر میں ایک شہزادہ لکھا ہے۔ یہ شہزادہ ایک کسان کی اکلوتی بیٹی سے پیدا ہوگا۔ اس کسان کا نام اسرار ہے اور وہ مشرق کی سمت میں ایک گاؤں روشن آباد میں رہتا ہے۔ اس کسان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، جو باقی 3 بیٹوں سے چھوٹی اور 20 سال کی ہے۔ اس لڑکی کا نام شکیرہ ہے۔ اس کے دائیں کاندھے پر چاند تارے کا نشان ہے۔ اس کے سنہرے بال ہے، رنگت گوری، قد لمبا ہے، آنکھیں سیاہ اور بڑی ہے اور چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ شہزادے کو 16 سال تک ننیال میں رہنا ضروری ہے، ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نجومی نے خاص طور پر یہ بات بادشاہ کو سمجھا دی کہ جب شہزادہ بارش کے بعد آسمان پر کوہ قزح دیکھے تو اس کا ذکر اپنی ماں سے کبھی نہ کرے۔ نجومی بادشاہ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا اور رخصت ہونے سے پہلے بادشاہ نے اسے ایک قیمتی ہیرا انعام میں دیا۔ اگلے دن بادشاہ امیر و وزیر اور تھوڑی سی فوج کے ساتھ روشن آباد روانہ ہو گیا۔ روشن آباد کے باہر انہیں ایک کسان ہل چلاتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا کہ معلوم کرے کہ گاؤں میں اسرار کسان کا گھر کہاں ہے۔ کسان خود چل کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں خود اسرار کسان تھا۔ بادشاہ نے بڑی نرمی سے کہا، اے محنتی اور شریف کسان، ہم تمہارے مہمان ہیں اور تم سے ایک بات کرنے آئے ہیں۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، میرے نصیب کی بات ہے کہ آپ مجھے غریب سے ملنے تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ حکم دے تو غلام خود چل کر آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ آپ نے آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی؟ بادشاہ نے کہا، ضرورت مند ہم تھے نہ کہ تم، اس لیے ہمارا آنا ضروری تھا۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ تم اپنا کام ختم کرنے کے بعد آنا، ہمارا قیام گاؤں سے باہر ہوگا۔ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونا، پھر ہم اپنا مقصد بیان کریں گے۔ کسان نے کہا، حضور، میں ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تم آ سکتے ہو، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تم آج کا کام کل پر چھوڑ دو، کام ختم کر کے آنا۔ بادشاہ نے یہ کہا اور شاہی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ شام کو جب اسرار کسان بادشاہ کے کیمپ پہ پہنچا تو اس کی خوب آؤبگت کی گئی۔ بادشاہ نے کھانے کے بعد ساری بات کسان سے کہہ دی۔ کسان نے جواب دیا، جہاں پناہ، آپ کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ حکم فرمائیے، میں اپنی بیٹی آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ دل محبت سے جیتے جاتے ہیں، ظلم سے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کرو، اگر وہ رضامند نہ ہو تو ہم خوشی سے واپس چلے جائیں گے۔ ڈرنے کی بات نہیں، ڈر دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور رعایا سے نفرت لینے والا بادشاہ دیر تک حکمران نہیں کر سکتا۔ کسان نے صبح کا وعدہ کر کے بادشاہ سے رخصت لے لی۔ بادشاہ نے شکیرہ کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، بادشاہ کا دل دھڑکنے لگا۔ جب بوڑھا کسان واپس آیا تو بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا، کیا جواب ہے؟ بوڑھے کسان نے کہا، میری بیٹی نے ایک شرط کے ساتھ رضامندی حاضر کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں ہر شرط منظور ہے، بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، بیٹی نے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو وہ راضی ہو جائے گی۔ وہ سوالات تھے، نمبر 1، دکھ کیا ہے؟ نمبر 2، انصاف کیا ہے؟ اور نمبر 3، زہر کیا ہے؟ بوڑھا سوالات پڑھ کر کہنے لگا، جواب صرف آپ دیں گے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی اجازت نہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہم تمہاری عقل مند بیٹی پر خوش ہیں،
بیٹھو، ہم ابھی جواب دیتے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جو پیدا ہوا اس کے لیے موت لازمی ہے۔ سب کی بھلائی چاہنا رحم ہے۔ جہالت سب سے بڑا دکھ ہے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، کسی سے کچھ مانگنا زہر ہے۔ بوڑھے کسان نے بادشاہ کے جواب پر خوش ہو کر کہا، آپ کا جواب مکمل ہے۔ بادشاہ نے خزانے کے دروازے کھول دیے، جس نے جو چاہا وہ پایا۔ شہر شہر گلی گلی اور گھر گھر میں مکھن کے چراغ جلا دیے گئے۔ کئی دنوں تک پورا شہر رنگ و نور میں ڈوبا رہا۔ ملکہ کی خواہش پر شہزادے کا نام شہریار رکھا گیا۔ جب شہزادہ 1 سال کا ہوا تو نجومی کی ہدایت کے مطابق اسے اور شکیرہ کو ننیال روشن آباد بھیج دیا گیا۔ بادشاہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شہزادے کو آنکھوں سے دور بھیجے، مگر مجبوری تھی۔ روشن آباد میں شکیرہ اور شہزادے کے لیے ایک خوبصورت محل بنوایا گیا، اس لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ شہزادہ بڑا ہونے پر اپنے بوڑھے نانا کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگا، اپنے بڑے ماموں سے بنسی بجانا سیکھا، دوسرے سے درختوں پر چڑھنا سیکھا اور تیسرے سے تیرنا سیکھا۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اپنے بڑے ماموں کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلانے لگا۔ ایک دن بادشاہ اپنے بیٹے سے ملنے روشن آباد آیا تو دیکھا کہ شہزادہ گھر میں نہیں ہے۔ شکیرہ سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بڑے ماموں کے ساتھ کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ بادشاہ کھیتوں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادہ فصل کی کٹائی میں جٹا ہوا ہے۔ شہزادے نے بھی اپنے والد کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور والد کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگا کر بڑی محبت سے کہا، شہریار، تم ایک بادشاہ کے بیٹے ہو اور تمہیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ بادشاہ صرف حکمرانی کرتے ہیں، کھیتوں میں کام نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شہزادے نے انتہا ادب سے جواب دیا، ابا حضور، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ شہریار ایک کسان ماں کا بیٹا ہے؟ میری ماں بھی یہی کھیتوں میں کام کرتی رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس شخص کی ماں کھیتوں میں محنت کر سکتی ہے، کیا اس کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا بیٹا اپنی ماں سے زیادہ عزت کے قابل ہو سکتا ہے؟ اس پر بادشاہ مسکرا کر بولے، لیکن تم تو ہمارے بیٹے ہو۔ جب ہم بادشاہ ہیں تو تمہیں بھی بادشاہوں جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا بیٹا کسانوں والے کام کرے، یہ بات ہمیں پسند نہیں، آگے تمہاری مرضی۔ تب شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ بات بے ادبی اور بد تہذیب میں شمار ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ خوش ہو کر کہنے لگا، اجازت ہے، جاؤ بیٹے، ہم تمہاری باتوں سے بے حد خوش ہیں۔ شہزادے نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے محترم، استاد کا ارشاد ہے کہ بادشاہت ایک عارضی شے ہے۔ انسان کو ہر آزمائش اور امتحان کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کون جانے کب برا وقت آ جائے۔ اگر ہمارے پاس بادشاہ ہی نہ رہے، کوئی طاقتور دشمن ہمیں غریب کر کے وطن سے نکال دے، تو بتائیے ہم کیا کریں گے؟ محنت تو ہم سے ہو نہیں سکتی، پھر کیا بھیک مانگ کر ذلت کی زندگی گزاریں گے؟ اگر میری سوچ غلط ہے تو بتائیے صحیح سوچ کیا ہے؟ بادشاہ مسکرا کر بولے، شہریار بیٹے، تم نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے۔ یہ سچ ہے کہ محنتی انسان کا ہاتھ اسے عزت دیتا ہے اور سست انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ پھر ایک دن شہزادہ اپنی عمر کے سب سے سنہرے سال میں پہنچ گیا۔ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ ہر کام سیکھ چکا تھا۔ تلوار کے کھیل میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نشانے بازی میں اس کی مہارت بے مثال تھی، گھوڑا سواری میں اس کی دھوم تھی، بادشاہت کے کاموں میں اس کی صلاحیت کو سب تسلیم کرتے تھے۔ علم و فن میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا اور کھیتی باڑی کے تمام کام وہ پوری محنت کے ساتھ کرتا تھا۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ قدرت نے اسے اتنا ذہین، خوبصورت اور بہادر بیٹا دیا ہے۔ ملکہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک دن ملکہ بنے گی اور قدرت اسے اتنی خوشیوں سے نوازے گی۔ بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش تھے۔ آنے والے دنوں کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، مگر جو مشکلات روز بروز ان کے قریب آ رہی تھی، ان کی آہٹ بھی انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن ملکہ اور اس کا بیٹا شہزادہ شہریار محل کی چھت پر کھڑے ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہے تھے۔ مغرب کے افق پر شفق کے پھول کھل رہے تھے کہ اچانک شہزادے کو نیا چاند نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنی ماں یعنی ملکہ سے کہا، امی حضور، نیا چاند مبارک ہو۔ ملکہ نے پوچھا، کہاں ہے نیا چاند؟ چاند دیکھ کر شہزادہ بولا، ادھر دیکھو، سفیدے کے درخت کے بالکل اوپر۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیٹا، مجھے بھی چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو۔ اور اس سے پہلے کہ شہزادہ کوئی اور بات کرتا، مغرب سے ایک سیاہ آندھی کا طوفان تیزی سے مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔
اچانک پورے شہر پر گھٹا گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ شہزادہ شہریار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ آندھی سے ایک بلا نمود ہوئی اور شہزادے کو دبوچ کر آندھی میں ہی غائب ہو گئی۔ ملکہ چیختی چلاتی ہوئی محل سے نیچے اتری۔ شہزادے کی گمشودگی پر محل میں کوہرام مچ گیا تھا۔ بادشاہ بے قابو ہو کر گر پڑا اور ملکہ نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ آخرکار دونوں میاں بیوی شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے دن جب دونوں کو ہوش آیا تو شہزادے کی گمشودگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ وزیر کے مشورے پر شاہی نجومی کو دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادے کو کون سی چیز اغوا کر کے لے گئی ہے؟ اپنا سارا علم اور تجربہ داؤں میں لگا دو، ہمیں ہمارے لخت جگر کا پتہ بتا دو، کہو تو ہم تمہیں اپنی ساری سلطنت دے دیں گے۔ ہمیں شہریار چاہیے۔ سلطنت کسی اور کے پاس چلی جائے لیکن شہریار ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی جہنم ہے۔ ہم دربار میں وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص شہریار کو واپس لائے گا ہم اپنا تخت و تاج اس کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ نجومی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ، میں نے شہزادہ شہریار کی پیدائش سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ جب تک شہزادے کی عمر 16 سال پوری نہ ہو جائے وہ نیا چاند دے کر اپنی امی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ میرے علم کے مطابق ہر نئے چاند کے طلوع ہونے پر ایک بوڑھی جادوگرنی یہ دیکھتی ہے کہ کب شہزادہ اپنی ماں سے نئے چاند کا ذکر کرے اور پھر اسے اغوا کر لے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا، لیکن بوڑھی جادوگرنی کو اس سے کیا فائدہ؟ نجومی نے جواب دیا، وہ شہزادہ شہریار کا خون پی کر پھر سے جوان ہو جائے گی اور پھر اس سے شادی کر لے گی۔ اس وقت شہزادہ اس کے قبضے میں ہے۔ بوڑھی جادوگرنی نے اسے جادو کے ایک پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ جب تک شہزادہ 16 سال کا نہیں ہو جاتا وہ اسے قید رکھے گی، اور میرے حساب سے شہزادے کی عمر اب 15 سال 7 ماہ اور 11 دن ہے۔ بادشاہ نے کہا، شہزادے کا خون، یہ سن کر ہمارا دل دہل گیا۔ نجومی اگر یہ بات اس کی ماں نے سن لی تو وہ فوراً جان دے دے گی۔ خیر، ابھی تو 4 ماہ اور 19 دن باقی ہیں، ہمیں بتاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے؟ نجومی نے جواب دیا، غلام صرف اپنی جان قربان کر سکتا ہے، جادو کے علم سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد نجومی نے اجازت چاہی اور رخصت ہو گیا۔ اب سنیں شہزادے شہریار کے ساتھ کیا ہوا۔ شہزادے کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ وہ لوہے کے بڑے پنجرے میں بند ہے اور ایک بوڑھی عورت اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی ہیں۔ شہزادے نے حوصلہ کر کے پوچھا، اے بوڑھی، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو نے مجھے میرے ماں باپ سے چھین لیا؟ اپنی عمر تو دیکھ، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہو پھر بھی ظلم کرتی ہو، کیا تجھے موت یاد نہیں؟ جواب میں جادوگرنی نے زور سے کہا لگایا اور پھر ٹوٹے پھوٹے دانت نکال کر کہا، چند ماہ کے لیے ٹھہر جا، پھر بتاؤں گی کہ میں بوڑھی ہوں یا جوان۔ تم ہی بتاؤ، اس دنیا میں کس کو موت یاد ہے؟ مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں، میں تو جادوگرنی ہوں، میرے لیے دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ شہزادہ بولا، چند ماہ کے بعد جو بتاؤ گی تو ابھی کیوں نہیں بتا دیتی؟ بوڑھی جادوگرنی نے کہا، ابھی وقت نہیں آیا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب تم پورے 16 سال کے ہو جاؤ گے تو میں تمہارا خون پی کر دوبارہ جوان ہو جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ شہزادہ بولا، ہاں سمجھ گیا۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا، ڈرنا نہیں، میں سارا خون نہیں پیوں گی، صرف ایک چھٹا خون میرے لیے کافی ہوگا، بس تمہاری شرط پوری کرنی ہے۔ جادو کی باتیں تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہوں گی، اور ہاں، پنجرے میں تم بالکل آزاد ہو، جو چاہو مانگو سب کچھ مل جائے گا، صرف تمہاری خواہش کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے کہا، ایک تو مجھے کہیں سے بانسری منگوا دو اور دوسرا میرا پنجرا اپنے باغ میں رکھو۔ یہاں مجھے رہنا نہیں، مجھے گرمی لگتی ہے، لیکن بھاگنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ جادوگرنی نے کہا، بانسری کا تم کیا کرو گے؟ اسے بجا کر تم اپنا دل بہلا لو گے، خود کو رونے سے روک لو گے۔ جادوگرنی نے مزید کہا، اب تمہیں بانسری بھی ملے گی اور پنجرا بھی باغ میں رکھا جائے گا۔ پھر جادوگرنی نے کچھ پڑھا اور پھونکا، اچانک شہزادے کے ہاتھوں میں بانسری آ گئی اور دوسرے ہی لمحے اس کا پنجرا باغ میں پہنچ گیا۔ جادوگرنی نے قبضے میں آئے شہریار کو 11واں دن تھا جب اس کا پنجرا باغ میں رکھا تھا۔ چاندنی سے ہر چیز دودھیا ہو گئی تھی، گلزار کی خوشبو ہوا میں رچی تھی اور سردی کی نرم ہوا میں سکون چھایا ہوا تھا۔ جادوگرنی 2 دن سے نہیں آئی تھی اور شہریار نے یہ اندازہ لگایا کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ اس نے دل بہلانے کے لیے بانسری کو لبوں سے لگایا اور اچانک ایک ایسی سر لے اٹھی جس نے ماحول پر جادو سا اثر ڈال دیا۔
بانسری بجاتے ہی شہزادے کو کچھ سوچنے کی ترکیب ملی۔ اس نے بانسری ایک طرف رکھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اچانک ایک آواز آئی، تم نے بانسری کیوں بند کر دی؟ وہ آواز اتنی سریلی اور میٹھی تھی کہ شہزادہ مدہوش ہو گیا۔ دوبارہ وہی آواز آئی، ہم کہتے ہیں کہ تم نے بانسری کیوں روک دی؟ تمہاری بانسری نے ہمیں آسمان سے زمین پر اتار لیا ہے۔ تمہاری بانسری سے جادو کے سر کو پھوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ وہی سانس پھر سے سناؤ۔ شہزادے نے کہا، قیدی کی ایک شرط ہے، شرط قبول ہے تو مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دو۔ شہزادے نے کہا، میں تمہیں زندگی بھر بانسری سناتا رہوں گا۔ اور اسی لمحے پنجرہ غائب ہو گیا۔ شہزادہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے ایسا لگا جسے نیند آ رہی ہو، اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت کمرے میں سجے ہوئے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک حسین لڑکی اندر آئی۔ شہزادہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی مسکرا کر بولی، آپ پریوں کی ملکہ زہرہ جمال کے مہمان ہیں اور میں ان کی نوکرانی ہوں۔ آپ کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اگر کوئی خدمت ہو تو یاد فرمائیے۔ شہزادہ یہ سوچ رہا تھا کہ نوکرانی اتنی حسین ہے تو ملکہ کیسی ہوگی۔ اسی دوران دروازہ پھر سے کھلا اور ایک دراز قد عورت اندر آئی جس کے چہرے پر باریک نقاب تھا، پھر بھی وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، کہیے ہمارا کھانا کیسا لگا؟ شہزادے نے جواب دیا، یہاں کی ہر چیز مجھے پسند آئی ہے۔ آپ نے جادوگرنی کی قید سے آزاد کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ ملکہ زہرہ جمال نے کہا، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ کی بانسری نے آپ کو آزاد کرایا۔ نہ تو آپ بانسری بجاتے، نہ ہم زمین پر اترتے، اور نہ ہم آپ سے کوئی درخواست کرتے۔ اگر اجازت ہو تو ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، حکم کریں۔ زہرہ جمال نے کہا، میری ایک دوست ہے جو آپ لوگوں کی نسل سے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نام چمن زار ہے، لیکن اسے کوئی شہزادہ پسند نہیں آتا۔ شہزادے نے پوچھا، کیوں؟ یہ کہانی ایک شجاع شہزادے کی ہے۔ ایک دن شہزادی چمن زار نے شہریار سے کہا، میں ہر شہزادے سے سوال کرتی ہوں اور کئی مشکل شرط رکھتی ہوں۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب دو اور میری شرط پوری کر دو تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں پہنچا کر تمہیں وہاں جیتنے کا موقع دوں گی۔ اگر تم جیت گئے تو مجھے دونوں طرف سے خوشی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ شہزادی نے کہا، پھر شروع کرو۔ اس کے بعد ملکہ زہرہ جمال نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ شہریار کو شاہ اشفن یار کی سلطنت میں لے جائے۔ ایک طاقتور فرشتہ شہریار کو اٹھا کر یوں اڑا جیسے ایک چیل اپنے شکار کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ شہزادہ شہریار جب سفید گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ اشفن یار کے محل کے دروازے پر پہنچا تو دربار نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، میں شہزادہ ہوں اور میں شہزادی چمن زار سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں اس کے سوالات کے جواب دینے اور اس کی شرط پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے شہریار کو محل کے اندر بلایا اور شہزادی کے سامنے بٹھایا۔ شہزادہ جب شہزادی چمن زار کو دیکھتا ہے تو قدرت کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ خدا نے دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا کیے ہیں۔ شہریار نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً کہا، شہزادی صاحبہ اپنا پہلا سوال کیجیے۔ شہزادی نے پوچھا، زمین سے زیادہ بھاری چیز کیا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، ماں زمین سے زیادہ بھاری ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا، آسمان سے بلند کیا چیز ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، آسمان سے بھی بلند باپ ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا، سب سے پاک چیز کیا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، ماں کا دودھ سب سے پاکیزہ ہے۔ پھر شہزادی نے آخری سوال پوچھا، بے وقوف کون ہے؟ شہزادے نے کہا، بے شخص جو وقت ضائع کرتا ہے۔ بادشاہ اور شہزادی شہریار کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئی، اور کچھ اور شرط باقی تھی جن کا اگلے دن فیصلہ ہونا تھا۔ اگلے دن شہزادی چمن زار نے شہزادہ شہریار سے کہا، پہلے دن تمہیں صبح سے شام تک کھیتوں میں ہل چلانا ہوگا، دوسرے دن تمہیں صبح سے شام تک فصل کاٹنی ہوگی، تیسرے دن تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانی ہوں گی، چوتھے دن تمہیں بغیر سانس لیے 3 بار دریا پار کرنا ہوگا، اور آخری دن تمہیں ایک دن میں پتھر اکٹھے کر کے ایک مکان بنانا ہوگا۔ اگر تم ان میں سے کوئی بھی کام نہ پورا کر سکے تو تمہیں 10 سال تک یہاں غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ شہزادہ شہریار نے اللہ کا نام لے کر ان امتحان کا آغاز کیا اور ایک ایک کر کے سارے کام مکمل کیے۔ شہزادی چمن زار یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک شہزادہ اتنی محنت سے یہ کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب شہزادے نے اپنی پرورش کے حالات اور اپنے پس منظر کی وضاحت کی تو شہزادی کو یقین آ گیا۔ آخرکار شاہ اشفن یار نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادہ شہریار کی شادی چمن زار سے کر دی۔ شادی میں پرچم والی ملکہ زہرہ جمال اور دوسری پریوں نے شرکت کی۔
چند دنوں کے بعد شہزادہ شہریار نے اپنے وطن میں واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے خوشی سے اپنی بیٹی اور داماد کو رخصت کیا اور اس کے ساتھ وفادار سپاہی بھی بھیجے تاکہ شہزادہ اور شہزادی محفوظ رہ کر واپس پہنچے۔ جب شہزادہ شہریار اپنے وطن واپس پہنچا تو اس کے والدین جسے دوبارہ زندہ ہو گئے، خزانے دوبارہ کھل گئے اور ہر شخص کو جو کچھ چاہا وہ مل گیا۔ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ امن اور سکون سے رہنے لگے۔ اس کہانی میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ محنت اور ایمانداری سے کیے گئے فیصلے کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور صحیح نیت والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔